अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हामिद मीर। नाज़रीन, इमरान खान ने अपने एक बड़े करीबी साथी की छुट्टी करा दी है और उसको डांट डपट भी दिया है। उसके अलावा इमरान खान ने और बुशरा बीबी ने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया था कि बुशरा बीबी को जेल में जहर दिया गया है, जिसके बाद जो इमरान खान के ज़ाती मुआलिज हैं उन्होंने बुशरा बीबी का मुआयना किया, जिस पर उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी को किसी किस्म का जहर नहीं दिया गया। और मज़ीद उन्होंने क्या बात की, इस पर बात करेंगे। उसके अलावा अमरीकी सफारतखाने के वफद ने अडयाला जेल का दौरा किया। ये दौरा उन्होंने क्यों किया, ये दौरा निहायत अहमियत का हामिल था। इसका और आफिया सिद्दीकी का और जाहिर जाफर का जो नूर मुकदम केस में जिसको उम्र कैद की सजा हुई है उसका गहरा ताल्लुक है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा शेर अफजल मरवत ने कहा, धरने में अगर 30,000 लोग हों तो हम देखते हैं कि कौन हम पर लाठियां बरसाता है। इन्होंने शेर अफजल मरवत ने पूरे सिस्टम को चैलेंज कर दिया और बल्कि धमकी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट और जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को धमकी भरे खत मौसूल हुए हैं, उस पर भी मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। वो मुकदमात किन दफात के तहत दर्ज किए गए हैं और उस केस में क्या अपडेट है, क्या उसमें लेटेस्ट अपडेट है, किसे पकड़ा गया है और उसका क्या सुराग मिला है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा दिन ब दिन इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिलता जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर इमरान खान ने जानबूझ कर साइपर घुमाया है या गलती से घुमाया है, दोनों सूरत हाल में उनको 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं हो सकती, बल्कि ये जो 2 साल की सजा है ये भी ज्यादा है। नाज़रीन, ये चंद एक बड़ी डेवलपमेंट्स है, उन पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, इमरान खान ने अपने किस करीबी साथी की छुट्टी करा दी है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और मुंतहिब रुकन असम्बली भी हैं। तो ये किसकी छुट्टी कराई गई है? जी तो नाज़रीन, ये है शेर अफजल मरवत, जिनकी इमरान खान ने छुट्टी करा दी है। आज इमरान खान ने अपने नए फोकल पर्सन तैनात कर दिए हैं। अगर आपको याद होगा, अडयाला जेल और इमरान खान के दरमियान एक तहरीरी मुआहिदा हुआ था, जिसमें इमरान खान अपने जो फोकल पर्सनस हैं वो तैनात करेंगे और वो फोकल पर्सनस अडयाला जेल को नाम देंगे कि इमरान खान से कौन कौन मुलाकात करेगा। पहले जो नाम दिए गए थे उनमें शेर अफजल मरवत का नाम था। शेर अफजल मरवत को जिम्मेदारियां दी गई थी, लेकिन अब शेर अफजल मरवत की छुट्टी करा दी गई है और आज जो बानी चेयरमैन इमरान खान है उन्होंने अपने नए फोकल पर्सनस तैनात कर दिए हैं और जो उन्होंने नाम दिए हैं उसमें शेर अफजल मरवत का नाम नहीं है। उन्होंने शेर अफजल मरवत को एक और हिदायत की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले उन लोगों के नाम सुन लीजिए जिनको तैनात किया गया है। उनमें सेनेटर शिबली फराज है, उमर अयूब खान है, इंतजार हुसैन पंजोथा है और सेनेटर अली जफर हैं। ये नए फोकल पर्सनस तैनात किए गए हैं इमरान खान के, जो उनसे मुलाकात कर सकेंगे और जिन्होंने मुलाकात करनी है वो इन फोकल पर्सनस के थ्रू ही इमरान खान से मुलाकात करेंगे। इमरान खान ने पहले 30 मार्च को अपने फोकल पर्सन मुकर्रर किए थे 3, जिनमें बैरिस्टर गौहर थे, जिनमें शेर अफजल मरवत थे और उमैर नियाजी थे। और इमरान खान ने स्पेशली शेर अफजल मरवत को एक बात कही थी, जब शेर अफजल मरवत की इमरान खान से मुलाकात हुई थी तो इमरान खान ने एक तो उनको फोकल पर्सन की जिम्मेदारियों से हटा दिया और साथ ही शेर अफजल मरवत को ये हिदायत की थी कि वो अपनी सोशल मीडिया टीम को ख़त्म कर दें, फौरी खत्म करें और मुझे बताएं। तो इस तरह शेर अफजल मरवत की फोकल पर्सनशिप से भी छुट्टी हो गई और उनको साथ में जो उनके माई बाप हैं यानी कि इमरान खान है, उन्होंने हुक्म जारी कर दिया कि आप अपनी सोशल मीडिया टीम को भी खत्म कर दें। जबकि दूसरी जानिब जो इमरान खान ने ये दावा किया था अडयाला जेल में एक केस की समाअत के दौरान के बुशरा बीबी को जहर दिया गया है और बुशरा बीबी ने भी ये कहा था कि उन्हें जहर दिया गया है, तो इमरान खान ने जो कहा था कि जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर आसिम, उनसे बुशरा बीबी का मुआयना करवाया जाए। तो जो डॉक्टर आसिम यूनुस है उन्होंने बुशरा बीबी का मुआयना किया और उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी को जहर देने की किसी किस्म की कोई तस्दीक नहीं हुई। अलबत्ता जो बुशरा बीबी की तबीयत है वो पिछले 2 माह से ख़राब है और उनकी तबीयत ख़राब खाना खाने की वजह से हुई थी और उन्होंने कहा कि अब वो उनको खाना खाने में, खाना निगलने में, हज़म करने में तकलीफ होती है। डॉक्टर आसिम यूनुस ने कहा कि इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, बुशरा बीबी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो उनकी वो खाना हजम करने वाला उनका मसला है और निगलने वाला मसला है वो अपनी जगह बाकी है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि बेहतर यही है कि उनका मुकम्मल चेकअप करवाया जाए, चूँकि उनकी उम्र भी हो गई है तो उनके तमाम टेस्ट मुकम्मल करवाए जाए।
تو جب ٹیسٹ مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کی ڈاکٹر عاصم یوسف نے، تو انہوں نے کہا کہ جو عمران خان ہے، پہلے ان کی جیل میں صحت خراب تھی، کھانے پینے میں مشکل پیش آ رہی تھی اور انہیں بھوک نہیں تھی لگ رہی، لیکن انہوں نے کہا کہ اب عمران خان جو ہے وہ روبہ صحت ہے، ان کی طبیعت ٹھیک ہے، لیکن ان کو بھوک جو ہے وہ معمول کے مطابق نہیں لگتی۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ جیل میں ہے، وہ کوئی اپنے گھر میں تو ہے نہیں ہے جو اتنا بھی ان کو اثر انداز ہو۔ ظاہر سی بات ہے طبیعت پہ، آپ کی صحت پہ کچھ نہ کچھ تو اثر انداز ہوتا ہی ہے۔ وہ جیل ہے، اور جیل بیسیکلی اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ پہ کوئی قید و بند کی صعوبتیں ڈال کے جو ہے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہرحال چونکہ یہ سیاسی قیدی ہے تو سیاسی قیدیوں کے ساتھ اس طرح کی صورتحال تو نہیں ہوتی۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس جو ہے کہ وہ امریکہ کے پاس ہیں، ہماری لاکھ کہنے کے باوجود، ہمارے پولیٹیشنز کے بار بار کہنے کے باوجود، ہمارے جو وزارت خارجہ ہے اس کے بار بار کہنے کے باوجود انہوں نے انہیں اس تک رسائی نہیں دی، ان کو چھوڑا نہیں، ان کی بات نہیں سنی۔ لیکن ایک ماضی کی مثال ملتی ہے ریمن ڈیوس کی، اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی مثال آج آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی کہ آج جو امریکی سفارت خانے کا وفد ہے اس نے اڈیالہ جیل کا دورہ کیا، اور اڈیالہ جیل کے دورے میں انہوں نے کس سے ملاقات کی؟ اس دورے میں انہوں نے ظاہر جعفر سے ملاقات کی، جو کہ نور مقدم کیس میں جسے عمر قید کی سزا ہوئی ہے، اور ان کی ملاقات جو ہے وہ ڈپٹی سپریڈنٹ جیل کے روم میں کرائی گئی، اور ان کی ملاقات تقریباً آدھے گھنٹے تک جاری رہی۔ اب یہ ملاقات کیوں ہوئی؟ یہ جو ظاہر جعفر ہے اس کے پاس دراصل امریکی نیشنلٹی ہے، تو اس تک انہیں کونسلر رسائی دی گئی، تو آج ان کی ملاقات ہوئی۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ جو امریکی سفارت خانے کا وفد تھا اس میں مائیکل مرفی، اسامہ حنیف اور نوید غازی شامل تھے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہے کہ یہ جو ظاہر جعفر ہے اس نے سابق سفارتکار کی بیٹی یعنی نور مقدم کا قتل کیا تھا، اور اس کیس میں اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ چونکہ ظاہر جعفر جو ہے اس کے پاس امریکی نیشنلٹی ہے تو اس کو کونسلر رسائی دی گئی ہے۔ آج امریکی سفارت خانے والے اس کے ساتھ ملے ہیں، ملاقات ہوئی ہے۔ ان کا ایک بندہ ہو تو وہ فوراً پہنچ جاتے ہیں اور اس کو ریسکیو کرنے کے لیے، اس کی بات کرنے کے لیے، اور ہمارا ملک بھی اس کو پورا پروٹوکول دیتا ہے، اگرچہ ان کو خود کہیں بھی پروٹوکول نہ ملے۔ عافیہ صدیقی کی صورتحال آپ دیکھ لیں، اور آپ کے سامنے ہے، نہ تو ان کو انہوں نے چھڑانے دیا، نہ تو انہوں نے اسے چھوڑا، نہ عافیہ صدیقی کو کوئی ریلیکس کیا، نہ اس کی کوئی صورتحال منظر عام پر لائے۔ لیکن جبکہ دوسری جانب ایک جس نے قتل کیا ہے پاکستان میں، جو ثابت ہو چکا ہے، اسے عمر قید کی سزا ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے سسٹم کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگی، انہوں نے ریمن ڈیوس بھی دے دیا تھا، اور یہ بھی واپس کر دیں گے۔ ناظرین، شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ ہمیں صرف 30,000 ہٹے کٹے لوگ چاہیے جو صحت مند، تندرست و توانا ہوں، وہ دھرنے میں ہمارے ساتھ ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی ہم پہ لاٹھیاں کیسے برساتا ہے، ہم ان سے نمٹ نہیں لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد دھرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں 30,000 تگڑے نوجوان درکار ہیں دھرنے میں، 30,000 لوگ جو ہیں وہ ہوں گے، اور دیکھتے ہیں کہ کون ہم پر لاٹھیاں برساتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم محسوس نشستوں پر حلف نہ لینے کے علی امین گنڈا پور کے جو بیانیہ ہیں اس کی تائید کرتے ہیں۔ حالانکہ شیر افضل مروت کو عمران خان نے چھٹی کرا دی ہے، ان کو ٹاسک سونپا گیا تھا کہ یہ اسلام آباد میں جلسہ کرائیں، لیکن کل پی ٹی آئی نے ناگزیر وجوہات کی بنا پہ جو اپنا جلسہ ہے اسے منسوخ کر دیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو جو خط موصول ہوئے تھے دھمکی امیز، جن میں پاؤڈر تھا، اور دھمکیوں سے بڑا جو انہیں خط موصول ہوا تھا، اس کے معاملے پر سی ٹی ڈی میں مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، اور یہ مقدمات 780 اے کے تحت اور 507 کے تحت درج کیے گئے ہیں، اور ایف آئی آر کے متن کے مطابق جو ہے یہ عام ڈاک موصول ہوئی ہے جو متعلقہ جسٹس صاحبان کے سیکٹریز کو وصول کروائی گئی، اور ایڈمن انچارج نے پھر 3 اپریل کو فون کے ذریعے انہیں بتایا کہ لفافوں میں سفید پاؤڈر نما کیمیکل وغیرہ موجود ہے۔ البتہ جو مقدمات ہیں وہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج ہو گئے ہیں، اور اس میں جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو ابتدائی اس میں تحقیقات ہوئی ہیں کہ یہ جتنے بھی خط ہیں جو سپریم کورٹ میں آئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہیں، یا لاہور ہائی کورٹ کو گئے ہیں، یہ ایک ہی جگہ سے گئے ہیں، اور جو خطوط ہیں وہ سب ڈویژن پوسٹ آفس سیٹلائٹ راولپنڈی سے بھیجے گئے ہیں، اور ابتدائی تفتیش کے مطابق جو خطوط پر سٹیمپ ہے وہ سب ڈویژن پوسٹ آفس سیٹلائٹ کی ہے۔ تو تحقیقات جاری ہیں، اور ابھی تک یہ چیز واضح نہیں ہو سکی کہ وہ پاؤڈر کیا تھا،
اور اس کے پیچھے کی جو وجوہات ہیں وہ بھی ابھی تک منظر عام پہ نہیں آ سکی۔ ناظرین، اس کے علاوہ دن بدن عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملتا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ سائفر کیس میں عمران خان کو جو سزا ہوئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی، پہلی بات، اور دوسری انہوں نے کہا کہ اگر سائفر گم کرنا ثابت ہو بھی جائے نا کہ عمران خان نے سائفر جو ہے وہ گم کر دیا ہے، تو تب بھی 2 سال سے زیادہ سزا نہیں ہو سکتی، جو مرضی ہو جائے۔ تو یہ جو 2 دفعات لگی ہیں اس پر تو دونوں دفعات میں سزا نہیں ہو سکتی، یا جان بوجھ کر گم کرنے پہ ہو سکتی ہے یا غلطی سے گم کرنے پہ ہو سکتی ہے، دونوں کٹھی دفعات پہ سزا تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو عدالت نے سائفر کیس کی جو سماعت ہے وہ 16 اپریل تک ملتوی کر دی، اور آئندہ سماعت میں جو سلمان صفدر ہیں وہی دلائل جاری رکھیں گے۔ ناظرین، جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت ہے اس نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنائی تھی، جس میں ان پر یہ الزام لگایا گیا تھا، یہ جرم ثابت ہوا تھا کہ انہوں نے سائفر کو گم کر دیا ہے، اور گم کرنے کا الزام تھا۔ چیف جسٹس اور دیگر جج صاحبان نے اپنے ریمارکس دیے اور اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں، لیکن اس کا جو لب لباب تھا وہ یہی تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو 2 اکٹھی دفعات میں سزا ہوئی ہے ان دونوں میں نہیں ہو سکتی، اور یہ 2 سال کی جو سزا بھی ہے یہ بھی زیادہ سزا ہے اگر میکسیمم عمران خان کو دوبارہ سزا ہوتی بھی ہے۔ تو ویورز، ابھی تک کی جو لیٹسٹ اپڈیٹس تھیں وہ یہی تھیں۔ مزید خبروں تفصیلات کے لیے کائنڈلی آپ ہمارے چینل اور پیج کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچ سکے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔